بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اللہ عز و جل کے مبارک نام کی تعظیم کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح نوازتا ہے اور کس طرح اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث مبارکہ وہ بھی سنیں گے، جو اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جو ہے اپنے پاس سے انعام عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی تعظیم کرنے والوں سے نہ صرف خوش ہوتا ہے، ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ گناہوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی تعظیم کی وجہ سے ان کے وہ سارے گناہ معاف کر کے انہیں اپنی بارگاہ میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں۔ توبہ سے قبل جو ہے وہ آپ ایک شرابی تھے، شراب کے نشے کے اندر ہر وقت دھت رہتے۔ ایک مرتبہ شراب ہی کی حالت کے اندر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے جس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اچھے طریقے سے، عطر کی شیشی خریدی اور اس پر عطر لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی نیت سے اس پر عطر لگائی اور اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بڑا پسند آیا۔ اگرچہ آپ شراب کے عادی تھے، لیکن کیا ہوا کہ رات کو سو گئے اور ایک بزرگ کی خواب میں یہ اعلان ہوا، ان کو یہ آواز آئی کہ جاؤ بشر کو ہمارا پیغام پہنچا دو۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بشر تو ایک شرابی ہے، اس کے لیے کیسے پیغام آ سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، دوبارہ سو گیا۔ دوبارہ خواب کے اندر یہی حکم آیا کہ جاؤ بشر کے پاس جاؤ اور ہمارا یہ پیغام اس تک پہنچا دو۔ وہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ بھی میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب میں سویا، پھر خواب کے اندر مجھے یہی بات بتائی گئی کہ جاؤ بشر تک ہمارا پیغام پہنچا دو، بشر کے لیے ہی یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو وہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ جب نکلے تو تلاش کرتے کرتے کسی نے بتایا کہ وہ تو شراب خانے کے اندر موجود ہے۔ تو آپ شراب خانے کی طرف گئے اور باہر ہی کھڑے ہو کر ایک شخص کے ذریعے پیغام بھجوایا اندر کہ جاؤ بشر کو پیغام دے دو کہ باہر تمہارے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ توبہ سے قبل اس وقت نشے کی حالت میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس پیغام لانے والے سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اللہ عز و جل کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو جب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ آواز سنی کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو آپ ننگے پاؤں اسی طرح دوڑے ہوئے باہر آئے۔ جب ان بزرگوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو کہ اس نے ہمارے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی، ہم اس کو پاک کر دیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ پیغام سننا تھا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے اور آپ ننگے پاؤں رہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی نیت سے، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا ایسا ملے کہ جو میرے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے آپ ننگے پاؤں رہنے لگے، اسی وجہ سے آپ کو حافی یعنی ننگے پاؤں والا کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی مغفرت کرے اور ہمیں بھی اپنے نام کی تعظیم کرنے کی توفیق دے۔ کہ ایک جو شرابی شخص تھا، اس نے جب اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا مقام عطا فرمایا کہ اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دی۔ تو ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کریں
تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا فرمان سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے کوئی نام اگر کسی کاغذ پر لکھا ہو اور وہ کوئی بندہ زمین سے اٹھائے کاغذ، اس کی تعظیم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام علیین میں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے عذاب کے اندر بھی تخفیف فرماتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں۔ تو فرمایا اگرچہ کافر اس کے والدین فوت ہوئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی اگر اس شخص نے تعظیم کی تو اس کا نام بھی روحوں کے سب سے اعلیٰ درجے میں لکھا جائے گا، اور اس کے والدین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والا معاملہ کرے گا، اور اگر وہ عذاب میں ہیں تو ان کے عذاب کے اندر بھی تخفیف کرے گا۔ تو اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھا ہوا کاغذ زمین پر ہمیں ملے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اسے صاف ستھرا کر کے بلند مقام پر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی توبہ کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ آپ بھی توبہ سے قبل بہت گناہ گار تھے، لیکن کسی راستے سے گزر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ زمین پر دیکھا، اس کو اٹھا کر اس کی تعظیم کی۔ رات خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اس نے جب آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، تو اس کے بعد آپ توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو ان واقعات سے اور اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کریں گے تو رب تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں خاص مقام بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے نام کی تعظیم کیجئے۔ اور آخری بات یہ بھی کہ دیکھیں، جب ایک کاغذ پر لکھے ہوئے ٹکڑے کی تعظیم کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے، تو جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوگا، یعنی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اپنے دل کو مشغول رکھتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی تعظیم کی توفیق دے اور ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔